نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ سب کو رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بڑا ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو نصیب فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شہر مبارک کہا، برکت والا مہینہ، سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اجمالی طور پر باقی مہینوں کا ذکر ہے، 12 مہینوں کا اجمالی طور پر، لیکن رمضان المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب میں باقاعدہ نام ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مہینوں میں سے یہ شرف رمضان المبارک کو حاصل ہے کہ اس کا نام بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور اس کو نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا، اور یہ مہینہ پھر آپ اور میں ہم سب کے نصیب ہے۔ اور آج پھر رمضان المبارک کے اندر مزید برکتوں کا حامل یہ دن کہ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، بابرکت ساتیں ہیں، پر نور ساتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے نصیب میں فرمائی ہے۔ تو دوستان عزیزکار، رمضان المبارک کے مقاصد بھی ہیں اور اس کا ایک پورا فلسفہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو روزے فرض فرمائے ہیں ان کی حکمتیں ہیں، وجوہات ہیں، اور ان سب کو جاننا سمجھنا یہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کا مقصد جو ہے وہ محض بھوک نہیں، پیاس نہیں، بلکہ متقی بنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکمت خود بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور فرمائیں تو سب سے پہلے تو جو اس کا آغاز ہے اس پہ آپ توجہ فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب یہ بتا رہا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بڑے پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے، کرم کی بات ہے، بڑی رحمت کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب اہل ایمان کہہ کر مخاطب فرمایا تو پھر اس میں ایک تعلق ہے مومنوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ کہ یہ اللہ رب العزت کی مانتے ہیں، یہ رب کو بھی مانتے ہیں، اس کے احکامات کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، اس میں بھی ایک یہ ہے کہ کوئی روزے کے بارے میں یہ نہ سمجھنا شروع کر دے پتہ نہیں پورے 30 دن روزے رکھنے کے بعد بندہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کیا انجام ہو جائے گا، وہ بتایا جا رہا نہیں، تم سے پہلی امتیں بھی یہ روزے رکھتی رہی،
یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہو نہ سکے، جو ناممکن ہو۔ پہلی امتیں بھی یہ روزے رکھتی رہی ہیں، اور اگر پہلی امتوں کو روزے دیے گئے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے محروم کر دیا جاتا تو پھر یہ امت تو خیر امم ہے، ساری امتوں سے بہتر ہے، تو اس کے لیے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے شرف سے اس امت کو محروم کیا جائے۔ تو اس لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تو دوستان ذی وقار، سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اذان فجر سے پہلے تک ہمارے لیے پانی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، اور وہ ساری چیزیں ہم کھا سکتے ہیں، لیکن چند گھنٹے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اب اذان فجر کے بعد اسی پانی کو ہمارے لیے حرام قرار دے، کھانے کو ہمارے لیے حرام قرار دے۔ بہت ساری جائز چیزیں جو عام حالات میں ہمارے لیے حلال ہیں اب حرام ہو، اور ہم بھی اس سے رک گئے، اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں، اطاعت میں۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا، ہم بھی رک گئے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، ماشاءاللہ کافی روزے دار حضرات یہاں موجود ہوں گے۔ آج آپ کو پیاس بھی لگے تب بھی آپ روزے سے ہیں تو دن کو پانی نہیں پیے، بھوک بھی لگے کھانا نہیں کھائیں۔ کس نے روکا ہے جی؟ یہ پابندی کس نے لگائی ہے؟ اللہ پاک نے۔ تو آپ رمضان المبارک کے روزے کے سلسلے میں اس پابندی کو مان رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہی رب تعالیٰ باقی دنوں میں ہمیں روکے اور ہمارے لیے ناجائز ذرائع سے مال کمانا اس کو حرام قرار دے تو وہاں بھی تو ہمیں رکنا چاہیے۔ ہمارے لیے جو جو باتیں منع کی گئی ہیں وہ بھی اسی اللہ رب العزت نے کی۔ جس طرح ہم یہاں رمضان المبارک میں اس کے حکم کی پابندی میں اطاعت کرتے ہوئے بھوکے ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھاتے، پیاسے ہونے کے باوجود پانی نہیں پیتے، کہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ آپ نے کھانا پینا یہ نہیں کرنا اذان فجر کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک، ہم رک جاتے ہیں۔ اسی رب نے بہت ساری اور چیزوں سے بھی ہمیں اور لمحات میں اور دنوں میں روک رکھا۔ اب روزہ ایک تربیتی کورس ہے، یہ ایک ریفریشر کورس ہے۔ جس طرح کوئی بندہ فوج میں نیا بھرتی ہوتا ہے تو اس کی ایک باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ بندہ اگلی زندگی میں ہمارے تمام امور جو ہیں ان کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ پورے 11 ماہ کے لیے رمضان المبارک کے مہینہ میں یہ بھی ایک ٹریننگ سیشن ہے، یہ ایک تربیتی کورس ہے۔ اس میں اللہ رب العزت بہت ساری جو جائز چیزیں عام دنوں میں جو فجر سے پہلے جائز ہے کہ کھانا کھا لے، پانی پی لے، اسی پر پابندی لگا دے، اسی کو حرام قرار دے۔ اب اذان فجر ہو گئی، آپ نہیں کھا سکتے، اور ہم بھی رک گئے۔ وہی رب تعالیٰ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سال کے باقی دنوں میں بھی میں نے بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دے رکھا ہے اور بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دے۔ حرام سے اجتناب کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، گناہ کے امور سے بچاؤ، جس طرح کہ تم رمضان المبارک میں اجتناب کرتے ہو، بچاتے ہو اپنے آپ کو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی حکم کی روح کو سمجھیں، اس کے اندر مقاصد کیا کار فرما ہے، کیوں ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تاکہ ہم متقی بنیں، تقوی اختیار کریں۔ جب
نفس سیر ہوتا ہے تو تب باقی تمام اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں، اور جب نفس بھوک سے ہوتا ہے تو باقی اعضاء سیر ہو جاتے ہیں۔ پورے 11 مہینے ہم نفس کی بات مانتے ہیں، اپنے جسم کو طرح طرح کی غذائیں کھلاتے ہیں اور اس کو سیر رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے اعضاء ہیں جو بھوکے ہو جاتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو بھی کچھ دیر کے لیے سستانے کا موقع ملے، لیکن ہم نہیں دیتے، دھڑا دھڑ چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ایک دن میں کبھی آپ سوچیں کتنی چائے پی، کتنے کھانے کھائے، کتنے لوازمات، کتنے پانی، کتنا کچھ، لیکن ایک مہینے میں ہمیں ایک پابند کیا گیا، ایک ٹائم ٹیبل کا، ایک نظم و ضبط کا۔ اچھا اللہ رب العزت چاہتے تو وہ یوں بھی کر سکتے تھے کہ پورا مہینہ نہ صبح کھائیں نہ شام کھائیں، نہیں، اس میں بھی ایک ایسا وقت رکھا کہ جو ایک صحت مند بندہ بالکل برداشت کر سکتا ہے۔ اور فرض کریں کہ کوئی صحت مند نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ پھر بھی ہر حال میں آپ نے روزہ رکھنا، نہیں، اگر آپ روزے کی استطاعت نہیں رکھتے سفر کی وجہ سے یا مریض ہونے کی وجہ سے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو پھر آپ یہ گنتی اور دنوں میں پوری کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی کتنی مہربانی فرمائی، ایک صحت مند بندہ جو اپنے گھر میں معمول کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو کہا کہ آپ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ کھانا پینا نہیں کرنا آپ نے، اور رک جانا۔ فائدے اس میں بھی بندے کے روحانی بھی، جسمانی بھی، طبی بھی، بہت ساری مرتبہ میں وہ ساری چیزیں یہاں بیان کر چکا ہوں کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ جدید دنیا ان کو تسلیم کرتی، میڈیکل سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ انسانوں کے لیے طبی لحاظ سے خطرناک چیز نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے۔ حکیم محمد سعید شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے روزہ اور سنت نبوی کے نام سے بڑے اچھے مضامین لکھے تھے، کبھی آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے بتایا تھا اس کے طبی فوائد یہ ہیں، جسمانی فوائد یہ ہیں، روحانی تو ہیں ہی صحیح، لیکن ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی اس بات میں ہے اس کا رب جس کام سے اس کو روک رہا ہے وہ اس سے روک رہا ہے، وہ اس کی اطاعت بجا رہا ہے۔ ساری خوشی اسی میں کہ بندہ اپنے رب کی بات مان لے، اس کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے، اس کے کرم سے، کیونکہ رمضان المبارک بھی اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم کا سلسلہ ہے، لیکن کچھ محروم القسمت ایسے ہوتے ہیں جو اس مہینے کی برکات سے بھی اپنے آپ کو مستفید نہیں کر سکتے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان نہ کر سکا۔ دریا رحمت کا جاری ہو اور بندہ پیاسا رہ جائے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی، یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اب اس میں صرف مسجدوں کی آبادی کافی نہیں، دل کی آبادی بھی بڑی ہے۔ دلوں کو زندہ کریں، آپ اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں، اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ، اس کی یاد کے ساتھ، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ دل زندہ ہوتے ہیں، درود پاک کی کثرت کے ساتھ مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ جمعے والے دن، ویسے بھی رمضان شریف کا بھی جمعہ ہے، ہر جمعے کو سورۃ کہف کی تلاوت کی کوشش کیا ہے، جن کو ٹائم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعے تک کے لیے اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جائے، اور
مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہاں سے مکہ تک کے لیے ایک نور روشن کر دیا جائے، اور یہ فتنوں سے بچاتی ہے۔ اس کی پہلی 10 آیات یاد کی جائیں یا آخری 10 آیات یاد کی جائیں تو فتنہ دجال جو ہے اللہ رب العزت اس سے بندے کو محفوظ فرماتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کو جو ہے وہ آپ ضرور تلاوت کیا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں سورت الفتح اگر دن میں ایک مرتبہ پڑھی جائے تو اس سے اللہ رب العزت رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت تو آپ نے کرنی ہے، 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ سورت فتح بھی دن میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں یہ بھی پڑھنا، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کا ثواب بھی ملے گا، آپ کے رزق میں بھی اللہ رب العزت خیر اور برکت عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے اندر پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ صرف بھوک اور پیاس برداشت نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنے دیگر تمام اعضاء جو ہیں ان کے لیے بھی روزہ رکھیں۔ اب کیا ہے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ اس سے بری باتیں نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور اس سے چغل خوری نہ کریں، اور اس سے غیبت نہ کریں۔ روٹین میں ویسے بھی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، لیکن رمضان المبارک میں بالخصوص اپنی زبانوں کو ان چیزوں سے روکیں، اور اگر کوئی شخص آپ سے جھگڑتا بھی ہے، الجھتا بھی ہے، تو اس کی گالی کے بدلے میں اس کو گالی نہ دیں، بلکہ کہا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی میں تو روزدار ہوں۔ روزدار کا کام گالی دینا نہیں، روزدار کا کام جھوٹ بولنا نہیں، روزدار زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے، اور روزدار کی نگاہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ نگاہ میں بری جگہیں، بری چیزیں، ان کے اوپر انسان کی نگاہ نہ پڑے، اور بالخصوص آج کل جو ہے وہ آپ کے موبائل جو ہیں ان کے استعمال میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو بری ہوتی ہیں، جو روزے کے ساتھ دیکھنا ممنوع ہونی چاہیے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو نگاہ کا بھی روزہ رکھیں، دل اور زبان کا بھی روزہ رکھیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے جس سے اس سلسلہ میں بڑی واضح رہنمائی ملتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور دغا دینا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یطعم طعامہ وشرابہ، کہ اللہ رب العزت کو کوئی اس بات کی حاجت نہیں، پھر ضرورت نہیں کہ وہ بندہ پھر کھائے یا پیے یا اس سے رکا رہے۔ تو مطلب روزے کا اصل مقصد کھانے پینے سے صرف رکنا نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد جھوٹ، دغا بازی اور ہر طرح کی جو منہیات شرعیہ ہیں، جن کاموں سے روکا گیا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو روزے کا اصل مقصد تب پورا ہوگا۔ تو اس سلسلہ میں بھی روزے کی اثر روح کے اوپر عمل کریں، اور روزہ تزکیہ نفس کا نام بھی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس میں تزکیہ مال بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں آندھی سے بھی زیادہ تیز سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، ہمیشہ سخاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں سخاوت میں تیزی آ جاتی تھی، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں اپنے مال کو بھی آپ پاک اور صاف کریں۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے اور بڑھوتری کے ہے، کہ زکوٰۃ سے مال پاک بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مال لیں، خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے مال لیں اور تطہرہم وتزکیہم بہا، جب آپ ان سے مال لیں گے زکوٰۃ کا اور غریبوں پر خرچ کریں گے
تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں یہ بھی پاک اور صاف ہو جائیں گے اور ان کو تزکیہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ مال کی پاکی کا بھی سبب ہے اور زکوٰۃ دل کی پاکی کا بھی سبب ہے۔ انسان کا دل پاک ہوتا ہے، دل سے مال کا بخل کم ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، جو مال کا بخل ہے، جو مال کی ہرس ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اس سال جو گورنمنٹ آف پاکستان نے زکوٰۃ کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے بتایا ہے وہ 5 لاکھ اور اس کے قریب کچھ بنتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا نقدی مال تجارت، سونا چاندی وغیرہ ہوں تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے، اور جس کے پاس اتنے پیسے ہوں اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ دوسروں سے نہ بھی لے۔ یہ بھی ہے کہ آج کل صاحب نصاب لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں احتیاط نہیں برتے، زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں یا دینے والے اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے اور معاشرے کو بھی پاک کرتی ہے کہ جب مالدار لوگ فیاض بن کر، سخی بن کر غریب طبقات کے اوپر خرچ کر رہے ہوں گے تو یقیناً ان غرباء کے دلوں میں اس مالدار طبقے کی عزت بھی بڑھے گی اور محبت بھی بڑھے گی، آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کی زکوٰۃ سے کسی غریب کا چولہا جل جائے، کسی بیوہ کو آسرا مل جائے، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے، اس سے کتنا فائدہ ہو۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ کسی کے چہرے کے اوپر آپ خوشیاں لائیں۔ رمضان المبارک اس چیز کا درس دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، کہ اس میں آپ کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو۔ ایک امیر آدمی کو بھی دن بھر بھوکا پیاسا اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ غریب کی بھوک کا احساس کیا ہو، وہ کس طرح بھوکا رہتا ہے، کس طرح وہ فاقے سے رہتا ہے، اور اس کے اندر بھی ہمدردی کے یہ جذبات پیدا ہوں اور وہ غریبوں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں روزوں کے اندر اور اس طرح کا ایک پورا ماحول بنانے کے اندر کہ انسان دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا تو پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم اپنے حوالے سے بھی احتساب بھی کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جس شخص نے روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، اس کے اللہ رب العزت پہلے سارے گناہ معاف فرما۔ اب ایک شخص ہے وہ روزے رکھ لیتا ہے لیکن گناہوں پہ اسی طرح قائم ہے اور توبہ نہیں کرتا اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو پھر اس نے رمضان المبارک کی برکات سے کچھ حاصل نہیں۔ رمضان تو تبدیلی کا مہینہ ہے، یہ انسان کے حالات بدلنے کا مہینہ ہے، یہ اپنا محاسبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ بتایا گیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے، اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہوئے کہ میں کیا کرتا ہوں، میری زندگی کے مشاغل کیا ہے، شب و روز کیا ہے، اچھائیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں، اور برائیوں سے پھر اپنے آپ کو روکنا، اس کے اللہ رب العزت پہلے سارے گناہ معاف کرتا۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف تو آیا ہے اور یہ گزر جائے لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہم وہاں جہاں رمضان شریف سے پہلے کھڑے تھے ابھی وہاں کھڑے ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو تبدیل کریں اپنے آپ، شیڈول اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دیا کھانے پینے کا، اس شیڈول کو اپنائیں، عبادات کا ایک شیڈول دیا اس کو اپنائیں، کہ عام دنوں میں آپ عشاء کی نماز میں بھی سستی کر جاتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں قیام اللیل ہوتا ہے، اور قیام اللیل کے حوالے سے
بہت ساری حدیث مبارکہ موجود ہیں. بعض ہمارے دوست آج کل نئی باتیں چھیڑ کر لوگوں کو نماز تراویح جو سنت موقدہ ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کیا اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے تو اللہ رب العزت اس کے بھی پہلے سارے گناہ معاف فرمائے. اب قیام اللیل یہی نماز تراویح ہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت ادا فرمائی. خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور پوری امت، صدیوں سے امت کی روایت، امت کا اجماع اسی کے اوپر ہے کہ یہ ادا کی جائے اور برکات سمیٹی جائیں، اللہ کے حضور سر بسجود ہوا جائے. یہ تو ایک بڑا اچھا موقع ہے. آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں بلکہ اس موقع کو غنیمت جانیں کہ رمضان المبارک کے اندر آپ کو اللہ کے گھر میں آنا نصیب ہوتا ہے. مساجد میں قرآن پاک کی صدا سننے کو ملتی ہے، قرآن پاک کی آیات بینات تلاوت ہوتی ہیں، اور قرآن پاک خود بیان کرتا ہے کہ جب قرآن پاک اہل ایمان سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان جو ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. وزادت ایمان میں اور اضافی ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. قرآن پاک سنیں، محبت کے ساتھ سنیں، ذوق اور شوق کے ساتھ سنیں. قرآن پاک سننا بھی برکتوں کا حامل ہے، قرآن پاک پڑھنا برکتوں کا حامل ہے، قرآن پاک سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی برکتوں کا حامل ہے. یہ ایک ایسی رسی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے یہ حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین تک ایک اللہ کی رسی ہے کہ جو اس کے ایک سرے کو پکڑ لے تو دوسری طرف وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مل جائے. تعلق بنائیں قرآن پاک کے ساتھ، اس کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کی کثرت کریں، اور یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں نور بھریں گی، آپ کو رحمتیں میسر آئیں گی، آپ کو برکتیں میسر آئیں گی. اور رمضان المبارک کے اندر جو ہے سحری کرنا یہ برکت والی چیز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سحری میں برکت ہے، سحری کریں. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے درمیان اور ہمارے روزے کے درمیان سحری کا فرق ہے. ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے. سحری کرنے سے پھر کمزوری بھی کم آتی ہے، برداشت روزے کی زیادہ پیدا ہوتی ہے. تو پورے مہینہ ہم نے روزہ رکھنے ہوتے ہیں. سحری کریں، اس میں بھی برکت ہے. افطاری کریں، اس میں برکت ہے. اور افطاری کی الگ خصوصیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. فرمایا للصائم فرحتان فرحتن، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، حین یفطر و حین یلقی ربہ. ایک جب وہ روزانہ شام کو روزہ افطار کرتا ہے تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک انگریز نے جو ایک بڑے عہدے پہ تھی، غالباً ہیلری کلنٹن تھی، اب مجھے اس کا وہ نام نہیں یاد رہا، لیکن بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے، وہ مسلمان نہیں تھی، امریکی اس وقت وزیر خارجہ تھی غالباً، تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھا اور کہا کہ میں چیک کرتی ہوں کہ اس سے تاثرات کیا پیدا ہوتے ہیں. اور جب وہ دن بھر ایسے روزے سے رہی اور جب شام کے وقت اس نے افطاری کے لیے ٹھنڈا پانی پیا تو اس نے کہا یہ کتنا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے کہ دن بھر پانی سے رکا رہے اور بندہ جب اس طرح پانی پیے. لیکن ایک بندہ ہے مومن کے لیے، عام بندہ بھی اگر اپنے احساسات میں یہ چیزیں لائے تو وہ بھی خوش ہو سکتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے مومن کے لیے یہ خوشی کتنی اور دوبالا ہو سکتی ہے کہ اس پانی سے میں صرف اس لیے رکا رہا کہ میرے رب نے روکا اور اب میں پی رہا ہوں، اب میں پاس ہو گیا ہوں، کامیاب ہو گیا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو روکا اور اب میں یہ سانس لے رہا ہوں. اور انسان کو اس نعمت کی پھر قدر بھی ہوتی ہے کہ یہ پانی جس کو ہم عام حالات میں پیتے رہتے ہیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جب اس طرح آپ افطار کے وقت پیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، کوئی چیز بھی افطاری کی لیتے ہیں، پھر وہ جو احساسات پیدا ہوتے ہیں ایک بندہ مومن کے لیے واقعی وہ لمحات بڑے خوشی کے ہوتے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوشی مومن کے لیے، روزے دار کے لیے تو دو دفعہ ہے. ایک یہ کہ جب وہ روزانہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے، وحین یفطر وحین یلقی ربہ، اور دوسری اس وقت کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار بھی کرے. میرے لیے بھوک برداشت کرتا تھا، پیاس برداشت کرتا تھا، میری محبت میں
لو آج ہم آپ کو اپنا دیدار کرا دیں اور اپنے دیدار سے آپ کو سیراب کرا دیں، تو اس میں بھی بڑی لذت ہے۔